ناظرین، پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم خبریں ہیں بیرون ملک، اور پھر یہ کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو بھی مقابلہ ہے خاص طور پہ دفاع کے معاملے میں اور فوجوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کی طاقت جو ہے وہ پاکستان کہاں تک آگے لے جا چکا ہے اور انڈیا ابھی کہاں پیچھے لڑکتا پھر رہا ہے، اس کی تفصیلات، اور پھر یہ کہ بیرونی ملکوں کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں اس میں خاص طور پہ ایک جو پاکستان سعودی عرب ہے، اس کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے۔ میاں طاہر حاضر خدمت۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہے وہ صرف دفاع تک محدود نہیں ہے، وہ سرمایہ کاری ہے اور یہ اس کا بہت بڑا جزو ہے، بلکہ بالکل پیرلل ہے۔ جس طرح سے ہم دفاع میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اسی طرح سرمایہ کاری اور ایک دوسرے کی معیشت میں، آپ سمجھیں حصے داری میں، یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، ایک دوسرے کی معیشت میں حصے داری، یعنی کہ وہ ہمارے وسائل سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم ان کے سرمایہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو پچھلے دنوں ایک بڑا سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا، اس کا جو وزٹ تھا چاروں صوبوں کا، اس میں بہت سی تفصیلات جو ہیں وہ فائنل ہو گئی ہیں۔ ان تفصیلات کے بارے میں جو ان کی جو جزیات ہیں وہ تو سامنے آئیں گی، لیکن میں آپ کو ایک ہی یہ بات بتا دوں کہ جو لیول سی پیک کا ہے، شاید اس سے بھی بڑا لیول یہ والی انویسٹمنٹ ہے جو سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ تو اس لیے اس کو پوری دنیا بڑی اوپر کر کے، جیسے مطلب اپنا سر اوپر کر کے اس کو دیکھ رہی ہے کہ بندے کے سر سے ٹوپی اتر جائے، یعنی کہ اتنا اونچا اس کا جو لیول ہے۔ بہت اہم خبر، اور دوسری خبر یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی دفاعی معاہدے ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو منہ پھاڑ کے باتیں کرتے ہیں کہ بہت کچھ ہو چکا جی، ہمیں بہت سی کامیابیاں مل گئیں، لیکن سرمایہ کاری کی طرح ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر پیسہ تو آ نہیں رہا، تو پھر یہ سب کچھ کا کیا فائدہ۔ بعض اوقات یہ باتیں ہمیں بھی چبھتی ہیں اور ظاہر ہے کہ پنچ کر دی ہیں کہ واقعی یہ بات تو کسی حد تک ٹھیک ہی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم نے اس کا پتہ کیا اور جا کے معاملات کو دیکھا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، وہ اور بات ہے کہ اس کے علیحدہ علیحدہ ظاہر ہے کہ شعبے ہیں۔ اب جو سرمایہ کاری لوگوں کو نظر آنے والی ہے وہ تو سعودی عرب والی ہوگی، لیکن کچھ سرمایہ کاری ایسی ہے جو آ رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس طریقے سے شو آف اس کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوڈان نے پاکستان سے 32 کروڑ ڈالر کی جو اسلحہ خریدنے کا وہ سائن کر دیے ہیں۔ 32 کروڑ ڈالر جو ہیں یہ ایک خاصی بڑی رقم ہے، وہ بھی سوڈان کے مقابلے میں۔ تو اس سے پہلے ہمارا آذربائیجان کے ساتھ آپ کو پتا 2 ارب ڈالر کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک دم تو ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ معاہدے وہ ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جیسے جیسے چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں تو پھر اس کی رقم جو ہے وہ آنا شروع ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ دفاعی جو پروڈکشن ہے ہماری، یہ اس سیکٹر کی بات ہے، ہر ایک سیکٹر علیحدہ علیحدہ ہے، تو یہ پیسے ظاہر ہے کہ اس پروڈکشن سیکٹر میں جانے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اس سیکٹر کو فروغ دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم J-10C اور J-17 تھنڈر طیارے بنا رہے ہیں تو وہ پیسوں سے بن رہے ہیں، وہ فیکٹریز جو ہیں ان میں جو کام ہو رہا ہے وہ پیسوں سے ہو رہا ہے، وہ اس میں سرمایہ کاری ہے، تو یہی سرمایہ کاری جو ہے وہ اب آ بھی رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ بھی، اس کا بھی معاہدہ ہم سے ہو چکا ہے، ملیشیا کا بھی ہو چکا ہے، اور اب ایران جو ہے اس کا معاہدہ ہمارے ساتھ سائن ہونا باقی ہے، فائنل ہو گیا ہے ساری چیزیں، اور اسی طرح بنگلہ دیش۔ تو یہ میں ان ملکوں کے نام لے رہا ہوں جو پاکستان سے اسلحہ خریدیں گے، تو ظاہر ہے کہ خریدیں گے تو پیسوں کے بدلے میں خریدیں گے، مفت تو نہ ہم نے کہیں سے لیا تھا نہ ہم کسی کو دیں گے۔ تو یہ ہے سرمایہ کاری کے جو ایونیوز کھل رہے ہیں، اس لیے اس میں کوئی پریشانی والی بات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور جو مایوسی ہے اس کو پھیلانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم خبروں تک رسائی حاصل کر لیں۔ اب میں آپ کو اگلی خبر جو بتا رہا تھا وہ یہ تھی کہ بھارت کے ساتھ چونکہ ہمارا مقابلہ ہے تو ہم بھارت کے ساتھ کس حد تک آگے ہیں۔ تو ابھی ان کا یہ شمال کا کمانڈر ہے ان کا ناردرن سائیڈ کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپریشن سندور جو ہے وہ وہ پاکستان پہ الزام لگا رہا تھا کہ وہ دوبارہ سے کوئی ایسا کوئی پہلگام جیسا کام کرے گا، اور اس بار ہم ان کو بہت سخت جواب دیں گے۔ جو پچھلی بار والا تھا وہ ذرا یاد رکھے، اس بار بھی دیکھ لیں گے۔ اور میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان
سمندری طاقت میں آج آپ کو بتاتا ہوں، باقی وقتاً فوقتاً میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن سمندری طاقت یہ کہتی ہے پاکستان کی کہ انڈیا نے ابھی آب دوزیں جرمن سے جو تعاون کے ساتھ جرمن کی ٹیکنالوجی لے کے آب دوزیں انڈیا کے اندر بنانے کا منصوبہ ابھی شروع نہیں کیا، اپروول ہوئی ہے، یعنی کہ اپروول ہوئی ہے اور اس کا کوئی 70 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ ابتدائی طور پہ اس کی سینکشن ہوئے ہیں، اور یہ کوئی 7 ارب ڈالر تک جانا ہے یہ منصوبہ، تو یہ ابھی ان کا شروع ہوا ہے۔ تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہے وہ ذرا جان لیجئے کہ پاکستان اب تک 3 ہونگور آبدوزیں، یہ بڑی جدید آبدوزیں ہیں، ان کی تفصیلات مختصراً بتا دوں اس کی اس آبدوز کی، یہ جو سب میرین ہے یہ اٹامک پاورڈ آبدوز ہے، یعنی کہ اس کی جو بیٹریز ہیں وہ اٹامک ہیں، وہ ڈیزل نہیں ہیں، وہ گیس پہ نہیں چلتی، یعنی کہ ڈیزل اور گیس کی پہ چلنے والی جو آبدوزیں ہوتی ہیں انہیں زیر پانی یعنی کہ زیر آب جا کے کچھ عرصے بعد اوپر اٹھنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹریز کو ریچارج کروا لے اور ری فیولنگ کروا لے۔ لیکن یہ ہونگور کلاس کی جو آبدوزیں ہیں یہ چونکہ اٹامک پاورڈ ہیں، ان کو تو شاید کئی سال تک انہیں اوپر نہیں آنا ہوگا، اور یہ زیر آب رہیں گی پانیوں کے نیچے رہ کے، اور یہ انتہائی جدید اس میں سونار سسٹم ہے اور باقی جو اسلحہ ہے اور جس طرح کے میزائل ہیں وہ انڈیا کے پاس ابھی تو خیر آنی ہے، لیکن اور بھی بہت سے ملکوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جو سب میرین میں آگے ہیں، ان کے ساتھ یہ مقابلہ کرنے والی ہونگور سب میرین ہے۔ 3 ہماری جو سب میرین ہیں وہ اس وقت پانیوں میں اتری ہوئی ہیں اور 6ٹھی تیار ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 2 اور اترنے والی ہیں، تو 5 ہو جائیں گی، 6ٹھی تیار ہو رہی ہے۔ اور جب تک انڈیا کا ایک اندازہ ہے ان کے ماہرین کا، یہ ابھی میں ان کے ماہرین کی بات بتا رہا ہوں، انڈین دفاعی ماہرین کی، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک انڈیا جو ہے وہ ان آبدوزوں کو تیار کر کے پانی میں اتارنے کے لیے لائے گا، اس وقت تک پاکستان کی پانیوں میں 11 آبدوزیں ہوں گی اور انڈیا کے پاس 0 ہوگا، یعنی کہ وہ لائے گا تو لائے گا، 0 ہوگا، 11 0۔ تو یہ پاکستان کی تیاریاں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان اب فتح 5 یعنی کہ اپنا جو میزائل فتح ہے اس نے 4 لانچ کیا تھا، اس کا تجربہ کیا تھا، اب فتح 5 کا تجربہ جو ہے وہ پاکستان کسی بھی وقت کر دے گا، مہینے 2 مہینوں کے اندر، اور اس کی جو رینج ہے، فتح 4 کی رینج تھی 750 کلومیٹر، اس کی رینج جو ہے وہ 1000 کلومیٹر ہے، اور اس کی خصوصیات اس سے بھی اور ڈیفرنٹ ہوں گی، وہ جیسے ہی اس کا تجربہ ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن انڈیا نے ایک تجربہ کرنا تھا خلیج بنگال میں، 14 اگست کا اس نے نوٹم جاری کیا تھا کہ وہ کوئی اپنے میزائل کا تجربہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے وہ منسوخ کر دیا ہے، کینسل کر دیا ہے۔ اب وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کی تیاری نہیں تھی۔ اب وہ کس طرح کی تیاری نہیں تھی، کیا کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا ہے یا واقعی وہ کوئی اور مسئلہ تھا، اب وہ اس کا تجربہ نہیں کر رہا۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر۔